پاکستانی فوج میں سعودی ماڈل لگا دیا گیا ہے۔ اس کا انکشاف شہباز گل اور معید پیرزادہ نے مشترکہ ایک پوڈ کاسٹ کے دوران کیا، جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، جس میں شہباز گل نے کہا کہ اب وہی سچویشن پاکستان میں ہو رہی ہے جس طرح عرب دنیا میں ماڈل ہے ایک فوج کا، وہی ماڈل پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ اسی ماڈل کے تحت آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں پاکستانی فوج میں، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب کی فورسز جو ہیں وہاں پر مکمل کنٹرول ہے سعودی ولی عہد کا، کوئی سعودی ولی عہد کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، جس طرح پاکستان میں وزیر اعظم کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے اس طرح عرب دنیا میں نہیں ہوتا، وہاں مکمل کنٹرول ہوتا ہے ولی عہد کا، بادشاہ کا۔ قطر میں بھی یہی رول ہے، بحرین، کویت، ہر جگہ یہی رول ہے کہ وہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں، جس وجہ سے فوج آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی رول دوستو پاکستان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لگا دیا ہے۔ ساری فوج کا کنٹرول اب ایک شخص کے پاس چلا گیا ہے جس کا نام جنرل عاصم منیر ہے۔ آرمی چیف بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہیں، سی ڈی ایف بھی ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول بھی ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، جو کہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ سوال یہاں دوستو یہ بنتا ہے کہ سعودی ماڈل لگانے سے کیا نقصان ہوگا پاکستان کو، کیونکہ یہ جو راکٹ فورس بنائی گئی تھی، راکٹ فورس جس کی کمان جنرل نعمان ذکریہ کو دی گئی تھی، اس فورس کو کیوں ایئر فورس کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ لانچ کیا گیا، یعنی پاکستان کی ایئر فورس جس نے بھارت کو ناکو چموائے، جو پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کو کمزور کرنے کی سازش کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی خفیہ ہاتھ اس سب کے پیچھے ہیں کہ پاکستانی فوج جو اس دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل ہوتی ہے ان کو جان بوجھ کر کمزور کرنا، جان بوجھ کر ان کو جو ہے ایسی نہج پر لے کر آنا ہے جہاں پر صرف ایک شخص جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو؟ ایسی باتیں جو ہیں وہ اب ڈسکس بھی کی جا رہی ہیں، معید پیرزادہ کر رہے ہیں، شہباز گل کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ نوٹ کریں کہ سعودی عرب میں افواج جو ہے وہ سعودی ولی عہد کے نیچے ہیں، ایک اشارے پر آرمی چیف جاتا ہے، کوئی بھی فوجی جاتا ہے، کوئی بغاوت نہیں کر سکتا، وہاں پر صرف ایک اشارہ ہو سارے جو ہیں وہ ختم۔ پاکستان میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے اگر کوئی بغاوت اس طرح ہوتا تھا، آرمی چیف وزیر اعظم کو بتاتا تھا، وزیر اعظم جو ہے وہ سائن کر کے صدر کے پاس بھیجتا تھا، تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پورا طریقہ کار تھا جس سے افواج پاکستان میں مضبوطی تھی، ہم آہنگی تھی، لیکن اب صرف ایک شخص جو ہے وہ سب کچھ کر پائے گا۔ یہاں پر دوستو اگر ہم سعودی ماڈل کی طرف دیکھیں تو سعودی عرب کی افواج کیا ہیں؟ آج وہ اپنا دفاع خود نہیں کر پا رہی۔ قطر کی افواج کیا ہیں؟ اگر ان کا کنٹرول صرف ایک شخص کا کنٹرول ہے فوج کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ قطر کی افواج کیا کر پا رہی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ آپ کویت کی دیکھیں، وہ بھی پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا دفاع کریں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس ماڈل سے یہ تو ثابت ہوا کہ ان ماڈلز میں افواج طاقتور نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو وہاں کیا ماڈل ہے؟ وہاں پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ماڈل ہے، وہاں کی IRGC الگ ہے، وہاں کی افواج الگ ہیں، کوئی صدر کے نیچے نہیں ہے، کوئی وہاں کے آرمی چیف کے نیچے نہیں ہے، سپریم لیڈر کے نیچے ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ سپریم لیڈر سے بات کرتا ہے، پھر صدر سے ڈسکس کی جاتی ہے، یعنی پورا ایک نظام بنا ہوا ہے وہاں پر، جہاں پر صرف ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایران کی افواج نے کیسا برا حال کیا ہوا ہے، پوری عرب دنیا کا بھی، پھر اسرائیل کا بھی، پھر امریکہ کا بھی۔ تو کیا سوچ کر پاکستان کی فوج کو سعودی عرب ماڈل میں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ معید پیرزادہ اور شہباز گل نے انکشاف کیا کہ ایئر فورس کو جان بوجھ کر ڈی گریڈ اور نیچے کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ راکٹ فورس بنا دی گئی ہے جس کو نعمان ذکریہ لیڈ کر رہے ہیں، یعنی بری فوج کے نیچے پاکستان کے سارے میزائل دیے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ایئر فورس کے کنٹرول میں تھے۔ وہاں راکٹ، میزائل، دفاعی نظام سارا کچھ ایئر فورس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ان کو چلانا آتا ہے، لیکن اب جان بوجھ کر، کیونکہ آگے دنیا جو ہے اب صرف نیوی کی جنگیں اور ایئر فورس کی جنگیں رہ گئی ہیں، بری فوج کی جنگیں ختم ہو رہی ہیں، تو جان بوجھ کر اب راکٹ فورس بنا دی گئی ہے تاکہ بری فورس کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر اب ایئر فورس کو کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ بری فورس کا جو ادارہ ہے وہ مضبوط رہے، کیونکہ بری فوج نے کچھ نہیں کیا تھا اس دفعہ جنگ میں، صرف ایئر فورس نے کارنامے سر انجام دیے تھے، اس لیے سب کچھ جو ہے وہ آرمی چیف نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔
تو ایسا لگتا ہے دوستوں کہ جان بوجھ کر پاکستان کی فوج کو اب کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری فوج بھی سعودی عرب اور عربوں کی طرح کمزور ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بھی ملک ہمارے خلاف ایکشن لے سکے۔